پیارے پیارے بچوں، آج ہم خاندان قریش کے بارے میں جانیں گے۔ مکہ والے حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کس کو؟ حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قریش سمندر کی اس مچھلی کا نام ہے جو دوسرے سمندری جانوروں سے زور اور طاقت میں بڑھ کر ہوتی ہے، تو چونکہ حضرت فہر بہادری اور شرافت میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ پھر بعد میں ان کے گھرانے اور خاندان کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ چنانچہ عرب میں حضرت غالب، حضرت لو، حضرت کعب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یوں تو ملک عرب میں قریش خاندان کا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ عرب کے باہر دوسرے ملک کے لوگ بھی قریش کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت سے قریش خاندان کی عزت میں چار چاند لگ گئے، کیونکہ حضرت ہاشم نے کئی ایک کام ایسے انجام دیے جن سے قریش کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی۔ یہاں تک کہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو بھی خاندان قریش کے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا قافلہ بے خوف و خطر ہو کر مکہ سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا کرتا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس وقت قریش کا قبیلہ ایک بہت بڑا گھرانہ بن کر کئی خاندانوں میں بٹا ہوا تھا۔ جب ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو خاندان قریش کے چودھریوں اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، جن میں ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ وغیرہ پیش تھے، اور ان میں سب سے بڑا جو شیطان تھا وہ ابو جہل تھا۔ کون تھا؟ اس کے اکسانے پر قریشی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میدان بدر میں جنگ ہوئی۔ قریش کا لشکر 1000 کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ لڑائی ہوئی اور گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ابو جہل بھی قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 70 تھی اور 70 گرفتار ہوئے۔ باقی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ سے قریش کا زور ٹوٹ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ خاندان قریش میں بہت سے خوش نصیب حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے بے چون و چرا حضور کی غلامی قبول کر لی، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے پہلے تو سالہ سال مسلسل حضور سے ٹکر لی، لیکن پھر غلامی میں داخل ہو کر جانثار صحابی ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے شروع ہی میں ضرور مخالفت کی تھی، لیکن جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے شیدائی بن گئے۔